نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 90 سے دیکھیے، اس میں ہے بئس ما، بئس ما کتنا برا ہے۔ دیکھیے بئسا سے بنا ہے نا، یہ بئسا میں نے آپ کو بتایا تھا، بئسا باس برائی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، بئسا یعنی برائی، اور پھر اس میں ما لگ گیا، بئس ما لگ گیا، جیسے کل آیا تھا نا قلیلا ما، کتنا تھوڑا ہے، تو آج یہاں پر کیا آیا، بئس ما کتنا برا ہے، یعنی فورس دینے کے لیے سینٹینس میں یا اس بات میں تاکید پیدا کرنے کے لیے، فورس پیدا کرنے کے لیے یہ ایسا بولا جاتا ہے، جیسے ہم بولتے ہیں نا کتنی بری ہے، کتنا برا ہے، یہ کتنی بری برائی ہے، یہ ایسے ہم بولتے ہیں، تو وہی یہاں پر محاورتاً کی بئس ما کتنا برا ہے۔ اشترو ان سب نے بیچ دیا، اشترو اشترا سے بنا ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں کے لیے آتا ہے، فعل ماضی ہے، اشترا یشتری یعنی بیچ دیا انہوں نے، یعنی which they have sold یعنی جو انہوں نے بیچ دیا، بھی اس کے بدلے، بی پلس ہو سے بنائے، یہ بھی ہو ہما ہم کا کما کم اٹیچ ضمیر، تو بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی نفسوں کو، انفسا نفس اور ہم ان سب کی، یعنی ان سب کی نفس یعنی اپنی نفس، یعنی اپنی جان، اپنی نفس مطلب اپنی جان، ان کے یکفرو انہوں نے کفر کیا، کفرا یکفرو فعل ماضی ہے یہ، کہ انہوں نے کفر کیا، یعنی that they disbelieve کہ انہوں نے کفر کیا، بما اس کا جو، بی مطلب کا اور ما مطلب جو، اس کا جو، انزلا اس نے نازل کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے، تو انزلا اس کا فعل ماضی ہے، اور ینزلو فعل مضارع، اور انزل فعل امر، تو یہاں پر کیا ہے، یہ فعل ماضی، تو نازل کیا اللہ نے، بغین بغین ضد کی، ضد بغین کہتے ہیں ضد کرتے ہوئے، گرجنگ کرتے ہوئے یا ضد کرتے ہوئے، کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی، کہ اس کا جو نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے یا ضد کرتے ہوئے، ان کے ینزلہ نازل کرتا ہے، ٹھیک ہے، ینزلہ نازل کرتا ہے، دیکھیے یہ انزلہ ینزلو، یہ بھی باب، یہ بھی اسی سے آیا ہے، انزل ینزلہ بھی نون زا لام اس کا روٹ ہے، نزلہ سے بنائیے، نزلہ اور ینزلو، میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا کہ نزلہ جو ہوتا ہے وہ بھی نازل کرنا ہوتا ہے، لیکن جو نزلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ نازل کرنا، ٹھیک ہے، دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اوپر سے کچھ بھیجنا، نازل کرنا، سینڈ ڈاؤن، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کے لیے جب بھی قرآن کے لیے آتا ہے تو قرآن کے لیے نزلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، باقی جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ ایک ہی بار میں مل گئی تھی، تو ان کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ انزلہ، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ نزلہ، یعنی قرآن کے لیے، کیونکہ قرآن ایک ہی بار میں نہیں آیا، 23 سالوں میں دھیرے دھیرے کر کے وقت پر وہ نازل ہوا، سچویشن کے اکارڈنگ وہ نازل ہوا، تو اس لیے یہاں پر کیا گا کہ ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ من فضلہ اپنے فضل سے، اس کے فضل سے یعنی اپنے فضل سے، یعنی فضل مطلب گریس، ہز گریس، اللہ اوپر یا پر، من جو یعنی جس پر، اللہ من کیا ہو گیا؟ جس پر، یشاء وہ چاہتا ہے، یعنی ہی ولز، تو یہ کس سے بنا ہے؟ یہ شاء سے بنا ہے، شاء اس نے چاہا، اور یشاء وہ چاہتا ہے یا چاہے گا، تو یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے، یشاء ہی ولز یعنی جس پر وہ چاہتا ہے، من سے، عبادہ بندوں میں سے، ہی مطلب اس کے، وہ یا اس کے بندوں میں سے، عبد سنگولر ہے اور اس کا پلورل ہے عباد، تو عبد کا پلورل کیا ہو گیا؟ عباد، عبد ایک بندہ اور عباد بہت سارے بندے،
تو جس پر وہ چاہتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے یعنی اس کے بندوں میں سے، فباؤ فا مطلب تو، باؤ وہ لوٹے، پہلے بھی آیا تھا یہ لفظ باؤ لوٹنا، مستحق ہونا، اردو میں مستحق ہونا بھی کہتے ہیں، لوٹنا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کا با فعل ماضی اس کا بنتا ہے با، اور فعل مضارع یبو، اور امر بنتا ہے بو. تو یہاں پر کیا ہے، فا مطلب تو، باؤ وہ سب لوٹے، فعل ماضی ہے یہ. بی غضبن، بی مطلب ساتھ، اور غضب مطلب غصہ، غصے کے ساتھ. ریت بھی کہتے ہیں غصہ، ٹھیک ہے. تو غصے کے ساتھ، الا پر، غضبن غصہ یعنی غضب، غضب کے ساتھ غضب پر یعنی غصے کے ساتھ غصے پر، یعنی بار بار اللہ تعالیٰ کا غصہ، بار بار اللہ تعالیٰ کا غضب. ولیل کافرینا، وا مطلب اور، لی مطلب لیے، کافروں کے لیے، کافر لی مطلب لیے، کافر جو یہ کیا ہے کافرینا، یہ جمع ہے، فاعل جمع ہے کافرینا، کیونکہ جمع کی دو، جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جمع کی جو دو شکلیں ہوتی ہیں، واؤ نون بھی آ سکتا ہے یا نون بھی، کافر رونا بھی ہو سکتا ہے، کافر رینا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، الگ الگ سچویشن میں، الگ الگ جگہ پر. تو کافرینا اور کافروں کے لیے عذابن عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، ہیوملیٹنگ جس کو کہتے ہیں نا، ڈسگریس کرنا، ہیوملیٹنگ، یہ والا عذاب جو ہے کس کے لیے آیا ہے، یہودیوں کے لیے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کے کتاب کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا ان کے لیے یہ ہے. تو دیکھیے دوبارہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا کہہ رہے ہیں کہ بئسما کتنا برا ہے، جو اشتروا انہوں نے بیچ دیا، بھی اس کے بدلے، انفسہم اپنی نفسوں کو، ان کے یکفروا انہوں نے کفر کیا، بما اس کے ساتھ جو انزل اللہ نازل کیا اللہ نے، بغین ضد کی وجہ سے. یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ انہوں نے آخرت کے بدلے، یعنی آخرت کے بدلے دنیا خرید لی. پہلے بھی آیا تھا، پہلی آیتوں میں بھی آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے. جب قرآن آیا قرآن نہیں مانا، ٹھیک ہے، اپنی نفسوں کو انہوں نے بیچ ڈالا، ٹھیک ہے، اور اپنی نفسوں کو بیچ ڈالا، مطلب ایمان نہیں لیا، اپنی نفسوں کو بیچ ڈالا. اور کیا کیا، بلکہ اس کے بدلے انہوں نے کفر کرا، جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے ساتھ انہوں نے کفر کیا. اور کفر کیوں کیا انہوں نے، قرآن کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا؟ بس اپنی ضد کی وجہ سے. ان کی ضد کیا تھی؟ تو وہی بات اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یعنی جو نئے نبی آئیں گے وہ ہمارے میں سے آئیں، بنی اسرائیل میں سے آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے آ گئے. یہ بات ان کو بہت زیادہ بری لگتی تھی، اس سے ان کی ایگو ہرٹ ہوتی تھی کہ سارے نبی تو جو ہیں بنی اسرائیل میں آ گئے، ایک نبی الگ کیوں آ گیا، ہم تو نہیں مانیں گے. بس ان کی ضد تھی. باقی پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اس کے آگے، ان کے ینزلا نازل کرتا ہے اللہ، من فضلہ اپنا فضل، علی من یشاء جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ اپنے بندوں میں سے. یعنی اللہ تعالیٰ ان کی بات کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نبوت دے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے وہ نبی کے لیے یا نبوت کے لیے، پروفٹ ہوڈ کے لیے وہ اپنی مرضی سے چوز کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بہت الگ ہوتے ہیں اور ہر گناہ سے پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو چنتے ہیں نبوت کے لیے. اور اللہ تعالیٰ تمام بندوں میں سے کسی کو بھی چن سکتے ہیں. ہماری مرضی سے اللہ تعالیٰ نہیں چلتے، ہماری مرضی سے اللہ تعالیٰ نبوت نہیں دیتے. اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں اور نبوت دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کے آگے کیا کہہ رہے ہیں، فباؤ تو وہ لوٹے یعنی پلٹے، بی غضبن علی غضب غضب کے ساتھ غضب پر،
یعنی بار بار یہودیوں کے اوپر پھر عذاب آئے، اللہ تعالیٰ کے غضب ہوا ان پر، عذاب آیا، دنیا میں بھی عذاب. دیکھیے دنیا میں بھی شروع سے آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے، ان کی ہسٹری چیک کریں گے تو وقت وقت پر ان کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بھی اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگا کہ شروع سے ان کے اوپر حملے ہوتے رہے ہیں اور ان کو اپنی زمین سے نکال دیا گیا، آج تک بھی جو ہے ان کے اوپر حملے ہوتے رہتے ہیں، ان کو وہ عزت نہیں ملی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پر اور قیامت تک ہی وہ رہے گا اور ان کو قیامت تک ہی رسوائی ملتی رہے گی. اور پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب ہے مہین، رسوا کرنے والا. یعنی جو بھی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانے گا، قرآن کو نہیں مانے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانے گا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ رسوا کرنے والا عذاب. صرف اللہ تعالیٰ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کے ساتھ ساتھ ایمان کی دوسری شرط یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے. اگر نہیں مانا تو وہ بھی کافر ہے، یعنی وہ کفر کر رہا ہے، وہ انکار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مان رہا. تو یہاں پر وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا. وَإِذَا، اور جب، اینڈ وین، قیلا، کہا جاتا ہے، فعل مجہول ہے یہ، قالا یقولو، قل سے یہ قیلا ہے. اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے یا ان کے لیے، آمنو، ایمان لاؤ. اب دیکھیں اس میں یہ آمنو ہے، ایمان لاؤ. اب یہ امر ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا امر ہے، یہ ماضی نہیں ہے. ماضی ہوتا تو کیا ہوتا؟ آمنو ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ امر ہے، کیونکہ امر کس سے پتہ چل رہا ہے؟ میم کے نیچے زیر ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ امر ہے. باقی اس کا ماضی کیا بنتا ہے؟ آمنا یومنو، آمن اور آمنو. اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، آمنو، ایمان لاؤ. کن سے؟ ان سب لوگوں سے. جب یعنی آپ سے جب اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جاتا ہے، سب کو دعوت دی جاتی ہے، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا، انزلہ ینزلو سے جو نازل کیا، اللہ، اللہ نے، قالو، تو وہ سب کہتے ہیں، یعنی ان سب نے کہا. یہ یہاں پر وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے. ٹھیک ہے، آمنا یؤمنو سے بنا ہے یہ، اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. یؤمنو، یؤمنونا، تؤمنو، تؤمنونا، اومنو، نؤمنو. کیسے پتہ چلا؟ شروع میں نون آ گیا. نون فعل مضارع کی پہچان ہے، شروع میں جب نون آ جاتا ہے تو کیا ہے؟ یہ فعل مضارع. وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو، ہم ایمان لائیں گے، بما، اس پر جو، بما، بی مطلب پر اور ما مطلب جو، اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا. یعنی ان ورڈ انزلہ واز ریویلڈ، یعنی جو نازل کیا گیا، مجہول آ گیا. یہ دیکھیں، یہ انزلہ نہیں ہے، یہ انزلہ ہے، پیش آ گیا. جب ماضی پر پیش آ جاتا ہے، پیش کس کی پہچان ہوتی ہے؟ مجہول کی پہچان ہوتی ہے. جب فعل ماضی پر صرف اگر آپ پیش دیکھیں تو بنا کسی ڈاؤٹ کے سمجھ جائیں کہ یہ کیا ہے؟ ہمارا فعل مجہول ہے. فعل ماضی کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ فعل مضارع میں تو شروع میں پیش بہت چار والے سیگوں میں ہوتا ہی ہے، اس میں ہمیں زبر بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن اس میں صرف پیش سے ہی پتہ چل جاتا ہے فعل ماضی میں کہ یہ مجہول ہے. اس پر جو، انزلہ، نازل کیا گیا، علینا، ہم پر، یعنی ٹو اس، ہم پر، علا پلس نا، و یکفرونا، و اور، یکفرونا، وہ سب کفر کرتے ہیں، کفرا یکفرو سے، یہ فعل مضارع ہے، شروع میں یا، آخر میں واو نون، تو وہ سب کفر کرتے ہیں، بما، اس کا جو، یعنی اینڈ دے ڈسبلیو ان وٹ، یعنی اور وہ سب کفر کرتے ہیں اس کا جو، وراءہو، اس کے علاوہ ہے. ورا کہتے ہیں علاوہ، اور ہو اس کے، یعنی ورا ہوتا ہے پیچھے، پیچھے یا علاوہ، ورا یعنی بسائڈس. ٹھیک ہے، تو وہ ہوا، اور وہ مطلب اور، ہوا وہ، ہوا یہاں پر کیا ہے؟ ہوا ضمیر ہے، اور انڈیویجول ضمیر جو الگ سے آتی ہے، ہوا، ہما، ہوں، انتا، انتما، انتم، انا، نانو، وہ والی ضمیر، تو ہوا مطلب وہ، اور وہ، حل حق، حق ہے، حق مطلب سچ ہے، حق ہے، مصدقن، تصدیق کرنے والا. تصدیق کس کو کہتے ہیں؟ سچ بتانے والا، تصدیق کرنے والا، کنفرم کرنے والا، یعنی کنفرمنگ کو.
اور وہ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، سچ بتانے والا ہے، لما اس کو جو معہم ان کے ساتھ ہے۔ قل کہہ دیجئے، فا پلس لما، فا مطلب تو، لما آتا ہے کویشچن کے لیے، لما مطلب کیوں، وائی، تو یعنی دین وائی، تو کیوں، تقتلونا تم سب قتل کرتے ہو یا تم سب قتل کرتے رہے، فعل مضارع قتلا یقتلو سے، تو کیوں تم سب قتل کرتے رہے، انبیاء نبیوں کو، انبیاء نبیوں کو، یہ جمع ہے انبیاء، اللہ کے یعنی اللہ کے نبیوں کو، من قبل من مطلب سے اور قبل پہلے، اس سے پہلے، ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے، اگر ہو تم ایمان لانے والے، مؤمنین یہ فاعل جمع ہے، مومن کی جمع، مؤمنین ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے یا ان کے لیے، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا، اللہ نے، قالو وہ سب کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان لائیں گے، بما اس پر جو نازل کیا گیا، علینا ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کے ساتھ جو، وراءہ علاوہ ہے اس کے، وہوا اور وہ، حق ہے، مصدقاً یعنی سچ ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، سچ بتانے والا ہے، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیجئے، فلما تو کیوں، تقتلونا تم سب قتل کرتے رہے، انبیاء اللہ کے نبیوں کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر ہو تم، مؤمنین ایمان لانے والے۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان سے یہ کہا گیا تھا، ان کی اپنی کتابوں میں بھی کہا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بتایا گیا، قرآن کے بارے میں ان کو بتایا گیا، اور یہ کہا گیا کہ اس پر ایمان لانا، اور جب نبی آ گئے، اور جب نبی بھی آ گئے، قرآن بھی آ گیا، اور جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، اس پر ایمان لاؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، تو وہ کیا کہتے تھے کہ نہیں، ہم تو اس پر ایمان لائیں گے جو ہم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی ہم تو اپنی کتاب پر ہی ایمان لائیں گے، ہم تورات پر ہی ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے۔ یعنی جب ان یہودیوں سے قرآن پر اور اللہ تعالیٰ پر، یعنی قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دی جاتی، تو وہ جواب میں کیا کہتے، ہمارے لیے تو تورات پر ہی ایمان لانا کافی ہے، اور حضرت موسیٰ کی نبوت کا اقرار کرنا کافی ہے، یعنی ہم نے تورات کو مان لیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں، اس کے علاوہ اب ہم کسی کو نہیں مانیں گے، سیدھا سیدھا وہ یہ جواب دیتے تھے۔ تو پھر اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں کس کا انکار کرتے تھے، قرآن کا انکار کرتے تھے، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا انکار کرتے تھے۔ اس کے علاوہ کیا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہاں پر کہ وہ اپنی تورات کو بھی نہیں مانتے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، نہ تو وہ قرآن کو مانتے نہ وہ اپنی تورات کو مانتے۔ کیوں یہ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ اس بات کا وہ دلیل بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اگر تم اپنی کتاب کو مانتے، اگر تم تورات پر ایمان لاتے، تورات کو اگر تم مان رہے ہو، تو تورات میں تو یہ لکھا تھا کہ اپنے نبیوں کا قتل تم نہیں کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ان پر ایمان لاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانو گے، لیکن تم تو سب جھٹلاتے ہو، تم نے تو سب جھٹلا دیا، تم نے تو تورات بھی نہیں مانی، اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانا اور قرآن کو بھی نہیں مانا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی جھوٹ کو بتا رہے ہیں کہ وہ کتنا جھوٹ بول رہے ہیں، کہ نہ تو وہ قرآن کو مان رہے نہ وہ اپنی کتاب کو مان رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بس اپنی کتاب تورات کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں کہ اگر تم واقعی اپنی کتاب کو مانتے تھے، تورات کو مانتے تھے، تو اتنے سارے نبی آئے، تم ان نبیوں کا قتل کیوں کرتے رہے، اپنے نبیوں کو قتل کیوں کرتے رہے، اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کیوں کرتے رہے اس سے پہلے؟ اگر تم مومن تھے، اگر تم مومن ہو، اگر تم واقعی اپنے آپ کو سچا مومن کہتے ہو، تو کیوں قتل کرتے رہے؟ کوئی مسلمان کیا کسی نبی کا قتل کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، وہ تو اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، تو تم نے ایسا کیسے سوچ لیا؟ تو قرآن میں کئی احکام ایسے ہیں جو تورات میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قرآن جو ہے وہ کوئی نئی چیز لے کر نہیں آیا،
بلکہ قرآن ان کی پہلی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے. قرآن کوئی الگ سے کتاب نہیں ہے جو تورات میں تھا، جو انجیل میں تھا، جو پہلی آسمانی کتابوں میں تھا، وہی قرآن کے اندر ہے. بس شریعت بدلتی ہے اور دین جو ہے وہ کبھی نہیں بدلا. دین ہمیشہ ایک ہی رہا. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری شریعت میں تھا. ٹھیک ہے، بس جو تھوڑے تھوڑے حالات کے اکارڈنگ شریعتیں تھیں، بس وہ چینج ہوتی رہیں تھوڑی تھوڑی. باقی اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی رہا ہے. آیت نمبر 92. وَلَقَدْ، اور در حقیقت، جاءکم، آیا تمہارے پاس. جاء یجیء، جاء مطلب وہ آیا، یجیء وہ آتا ہے یا آئے گا. تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے. جاء وہ آیا، کم تمہارے پاس. کون؟ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام. اور در حقیقت آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام. بالبینات، بھی مطلب ساتھ، بینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ، یعنی ساری نشانیوں کے ساتھ، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. ثم پھر، اتخذتم، اتخذا مطلب بنانا، اس نے بنایا. پہلے بھی آ چکا ہے کتنی بار یہ اتخذا، اس نے بنایا. اور یتخذو وہ بناتا ہے یا بنائے گا. تو یہاں پر کیا ہے؟ اتخذتم، تم نے بنا لیا، فعل ماضی. اجلا بچڑا، بچڑے کو معبود مطلب بچڑا بنا لیا، معبود بنا لیا تھا بچڑے کو. من بعدی ہی، من مطلب سے بعدی ہی اس کے بعد سے. وانتم اور تم ظالمون ظالم ہو. ظالمون کیا ہے؟ یہ فاعل جمع ہے، اور تم ظالم ہو. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ اللہ نے جو وہ الگ الگ دعوے کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک دعوے کی اور تردید کی، یعنی ان کو ریجیکٹ کیا. اور وہ یہ کہ وہ کیا کہتے تھے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سچی نبوت کو مانتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا، اپنا رہنما، اپنا نبی مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی وہ بالکل جھوٹے ہیں، کیونکہ اگر یہ سچے ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام تو کھلی کھلی نشانیاں ان کے پاس لے کر آئے تھے. کیسی نشانیاں؟ اتنے سارے میریکلز، اتنے سارے معجزے اللہ تعالیٰ لے کر آئے تھے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی وہ سانپ بن جاتی تھی، اس وقت انہوں نے وہ بھی نہیں مانا، ہے نا، منع یہ کہا کہ یہ تو جادو ہے. پھر جب سمندر پھٹ گیا، اس کے راستہ بن گیا بیچ میں سے، وہ بھی انہوں نے نہیں مانا. اور فرعون جو تھا وہ ڈوب گیا، فرعون غرق ہو گیا، اس بات کو بھی انہوں نے نہیں مانا. موسیٰ علیہ السلام جب بغل میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جب وہ باہر نکالتے تھے تو وہ بالکل سفید چمکتا ہوا، بالکل ٹارچ یعنی لائٹ کی طرح ہو جاتا تھا، جو کہ دیکھنے میں ایک معجزہ تھا. اس کو بھی نہیں مانا انہوں نے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تو ساری باتوں کا انکار کرتے تھے، تم تو بہت نافرمان تھے، سب باتوں کا انکار کرتے تھے. تو اور پھر اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام تمہارے لیے تورات لینے گئے، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سے وہ تورات لینے گئے، احکام لینے گئے، تو تم نے ان کے پیچھے کیا کیا؟ ان کے پیچھے کسی کی بھی باتوں میں آ جاتے تھے. سامری نام کا جادوگر تھا جس کا واقعہ پیچھے گزر چکا ہے، اس کی باتوں میں بھی وہ آ گئے تھے. سامری نے ان سے جھوٹی جھوٹی کہانیاں بنائی اور ایک بچڑا بنا دیا، ان کے سارے زیور لے کر ان کو میلٹ کر کے پگھلا کے اور اس کا ایک بچڑا بنا دیا، اجلا بچڑا، اور اس کی وہ پوجا کرنے لگے، اس کو ماننے لگے. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے یہ کام کیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے ہوئے تھے نا، پہاڑ پر گئے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے بلایا ہوا تھا ان کو. تو جب موسیٰ علیہ السلام نہیں رہے تو ان کے پیچھے انہوں نے یہ حرکت کری. تو اللہ تعالیٰ وہی ان کو بتا رہے ہیں، ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو تم نے کیا کیا کیا، یعنی یہودیوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم تو یہ کام کرتے تھے. اور در حقیقت آیا جاءکم، آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ. ثم پھر اتخذتم، تم نے بنا لیا، اجلا بچڑے کو، یعنی کاف بچڑے کو، من بعدی ہی اس کے بعد سے. وانتم یعنی کس کے بعد سے؟ موسیٰ علیہ السلام کے، یعنی آفٹر ہم. وانتم اور تم ظالمون ظالم تھے یا ظالم ہوں، یعنی تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، کیونکہ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا شرک کرنا، کسی اور کو ماننا، اللہ تعالیٰ ایک اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو خدا بنا لینا، یہ اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کی وجہ سے جنت حرام ہو جاتی ہے. اور اگر انسان کتنے بھی گناہ کر لے، سچے دل سے معافی اگر مانگے اور اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے تو اللہ تعالیٰ، اگر وہ شرک سے پاک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ. لیکن اگر کسی نے شرک کیا ہو،
تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بالکل بھی معاف نہیں کریں گے. اب آگے قرآن میں آئے گا, کتنی بار یہ آئے گا. آگے دیکھیں آیت نمبر 93. وَإِذْ اور جب, اخذنا ہم نے لیا, اخذا یا خضو سے بنائیے, اور جب ہم نے لیا یعنی پکڑا یا لیا, میثاقکم تم سے پکا وعدہ. یہ آیت ریپیٹڈ ہے, کتنی بار آ چکی ہے, تم سے پکا وعدہ. ورفعنا وا مطلب اور, رفعنا ہم نے بلند کیا. رفع یعنی اوپر اٹھانا, بلند کرنا. رفع اس نے اوپر اٹھایا, اس نے بلند کیا. یرفع وہ اوپر اٹھاتا ہے یعنی وہ بلند کرتا ہے یا کرے گا. ارفع تو بلند کر یعنی اینڈ وی ریزڈ. فوقکم فوق, فوق کس کو کہتے ہیں اوپر, اور کم تمہارے, تمہارے اوپر یعنی اوور یو, تمہارے اوپر. طور, طور کو یعنی طور کیا ہے پہاڑ, ماؤنٹ. خضو پکڑو, امر ہے یہ, ہولڈ یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں پکڑو, ہولڈ کرو. اخذا یا خضو, خذ خضو امر کی جمع ہے, پکڑو. ما جو, آتیناکم عطا کیا ہم نے تمہیں یعنی وی گیو یو, عطا کیا ہم نے تمہیں. عطا یاتی سے بنائے, آتینا فعل ماضی ہے, آتیناکم عطا کیا ہم نے تمہیں, وی گیو یو. بقوتن مضبوطی کے ساتھ, طاقت کے ساتھ. قوت کس کو کہتے ہیں, طاقت کو, پاور, مضبوطی کو, مضبوطی کے ساتھ. واسمعوا وا مطلب اور, اسمعوا سنو یہ بھی امر ہے, سمیع سے بنا ہے یہ. سمیع اس نے سنا, یسمعوا وہ سنتا ہے یا سنے گا. اسمع تو سن, اسمعوا تم سب سنو, امر جمع ہے یہ. واو الف سے پتہ چلتا ہے امر جمع. اور سنو. قالو انہوں نے کہا یعنی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, قالو انہوں نے کہا یعنی ان سب نے کہا. ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو کر دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے, ابھی اس کے پیچھے والی سٹوری بھی گزری ہے آپ کا, یہ والا قصہ بھی. انہوں نے کہا سمینا ہم نے سنا, فعل ماضی ہے یہ, سمیع سے بنا ہے. سمیع, سمیعو, سمیتا, سمیتم, سمیتو, سمینا ہم نے سنا. وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی. ان کی ہٹ دھرمی دیکھیں یہودیوں کی کیا کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پہاڑ کو بلند کیا, انہوں نے کیا کہا, نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے سن لیا. اور پھر من من میں کیا کہہ رہے ہیں, وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی. عصا سے بنائیں گے, عصا اس نے نافرمانی کی. یوسی وہ نافرمانی کرتا ہے یا کرے گا. اور ایسی تو نافرمانی کر یعنی ڈس اوبیڈ. اینڈ وی ڈس اوبیڈ یعنی اور ہم نے نافرمانی کی. وَأُشْرِبُوا اور وہ سب پلا دیے گئے. شریبہ کس کو کہتے ہیں, پلانے کو, یعنی کوئی بھی لکوڈ اندر ڈالنا, پینا, پانی وانی پینا یا کچھ بھی, تو یہ اشربا سے بنائے گے. اشربا اس نے پلایا. یشربو وہ پلاتا ہے یا پلائے گا. اشرب تو پلا. تو یہاں پر کیا ہے, یہ مجہول ہے. یہ اشربو الف کے اوپر پیش آ گیا, یہ ماضی ہے تو الف کے اوپر پیش آ گیا, تو اس سے کیا پتہ چلا کہ یہ مجہول ہے. اور وہ سب پلا دیے گئے یعنی اینڈ دے ور میڈ ٹو ڈرنک, اور وہ سب پلا دیے گئے. فی قلوبہم, فی مطلب میں, قلوبہم ان کے دلوں میں. قلب, قلب کی جمع قلوب, ان کے دلوں میں. اجلا بچڑا. بکفرہم بی مطلب وجہ, کفر مطلب کفر, اور ہم ان کے کفر کی وجہ سے. قل کہہ دیجئے, بیسما کتنا برا ہے. پھر سے آ گیا یہ, بیسا مطلب برا اور بیسما مطلب کتنا برا ہے. یامرکم وہ حکم دیتا ہے تمہیں, امرا سے امرا یامرو وہ حکم دیتا ہے تمہیں, بھی اس کا. ایمانکم تمہارا ایمان, یور فیتھ تمہارا ایمان. ان کنتم اگر ہو تم, مؤمنین مومن, بلیورز مومن. ٹھیک ہے, اب اس میں دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. وَإِذْ أَخَذْنَا اور جب ہم نے لیا, میثاقکم تم سے پکا وعدہ, ورفعنا اور ہم نے بلند کیا, اوپر اٹھایا, فوقکم تمہارے اوپر, طور کو, خذو پکڑو,
ما آتیناکم جو عطا کیا ہم نے تمہیں، بقوتن طاقت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالو ان سب نے کہا، سمینا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی. یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ جو ان کی سرکشی تھی یہودیوں کی اور جو ہٹ دھرمی تھی بنی اسرائیل کی، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب ہم نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کے پاس احکام بھیجے، تورات بھیجی، اور ان سے یہ کہا کہ اس پر پابندی سے ڈٹ جاؤ، مطلب جو اس کے اندر ہے اس کو مانو. پھر انہوں نے ماننے سے منع کر دیا، تورات میں جو کچھ تھا انہوں نے ماننے سے منع کر دیا تھا. تب اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرا؟ ان کے اوپر کوہ طور پہاڑ کو اٹھا دیا، یعنی ان کے سر پر لا کر کھڑا کر دیا. اس سے کیا لگتا تھا؟ ایسا لگتا تھا جیسے کوہ یعنی پہاڑ جو ہے ان کے اوپر گر جائے گا اور وہ اس کے اندر کچل جائیں گے، پہاڑ میں ہی وہ اس کے نیچے کچل جائیں گے. اور اس بات سے وہ ڈر گئے، پہاڑ دیکھ کر وہ ڈر گئے اس کی یہ حالت دیکھ کر. تو اس وقت انہوں نے کیا کہا کہ مجبوراً ہاں اللہ تعالیٰ ہم مانیں گے، اب ہم جو بھی تورات کے اندر ہے ہم اس کو مضبوطی سے پکڑیں گے اور ہم اس کو مانیں گے. ٹھیک ہے، یہ سب باتیں کرنے لگے اور من ہی من میں یعنی دل میں کیا کہنے لگے کہ اور ہم نافرمانی بھی کریں گے. ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی آگے کہ وَأُشْرِبُوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، اجلا بچڑا یعنی بچڑے کی محبت، بِکُفْرِہم ان کے کفر کی وجہ سے. یعنی انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ پہلے تو کہہ دیا کہ ہم مانیں گے اور پھر من ہی من میں کہہ رہے ہیں کہ ہم انکار کریں گے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نافرمانی کریں گے. وہ اس لیے کیونکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت سما گئی تھی، پلا دی گئی تھی. دیکھیں کوئی چیز جب ہم کھاتے ہیں تو وہ ہماری ایک طرح سے پوری باڈی میں جا کر نہیں ملتی، لیکن آپ کچھ پیئیں گے، پانی وانی پیئیں گے، کوئی لکوڈ آپ کے اندر جائے گا، خون میں وہ بالکل پھیل جائے گا اور پوری باڈی میں آپ کے وہ دوڑنے لگے گا، ہے نا. تو یہاں پر کیا ہے؟ تو یہاں پر یہی ہے کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ یوز کیا، یہ نہیں کہا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت بٹھا دی گئی، بلکہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی. پلا دی گئی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر، ان کے دل اور ان کے بالکل خون میں وہ دوڑنے لگی بچڑے کی محبت. اس قدر ہو گئی تھی انہیں کہ اب وہ محبت ان کے دلوں سے نکل نہیں رہی تھی. بچڑے کو وہ معبود بنانا چاہتے تھے، ان کے دلوں سے وہ محبت نکل ہی نہیں رہی تھی ان کے کفر کی وجہ سے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو، یعنی قل کہہ دیجئے، بی سما کتنا برا ہے جو، یامرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، یعنی کتنی بری چیز کا حکم دیتا ہے نا تمہارا ایمان. ان کا ایمان کیا کہتا تھا؟ بچڑے کی محبت کرنا، بچڑے کو معبود بنانا، بچڑے کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا. تو یہی ان کا ایمان کہہ رہا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کتنا بری چیز کا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان اگر ہو تو مومن. یہ آیت نمبر 93 اس میں ہے نا کہ ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو پلا دیا گیا ان کے کفر کی وجہ سے. اس میں ایک بات اور ایکسپلین کرنا چاہوں گی. جب انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی حکم نہیں مانتا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کچھ کہہ رہے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم انسان نہیں مانتا تو اس کے بدلے میں انسان فتنے میں پڑ جاتا ہے. کوئی بھی حکم ہو اگر آپ نہیں مانیں گے اللہ تعالیٰ کا تو کیا ہوگا؟ آپ جو ہے باقی کے فتنوں میں پڑ جائیں گے. ٹھیک ہے، دنیا میں جتنے بھی فتنے پڑے ہوئے ہیں اس کے پیچھے آپ چلنے لگیں گے. جیسے ایگزامپل لے لیجئے مثال کے طور پر کہ اگر آپ کو قرآن شریف کی قرأت سننا پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ یہ نہیں سنتے اور آپ کو اس سے سکون نہیں ملتا، تو آٹومیٹیکلی آپ کو سکون کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر وہ چیز ڈال دی گئی. تو آٹومیٹیکلی آپ کو کچھ نہ کچھ چاہیے جس سے آپ کو سکون ملے. تو آپ کہاں پر آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہوگا؟ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ میوزک کی طرف جائیں گے، آپ گانوں کی طرف جائیں گے اور کیا کہیں گے کہ مجھے اس سے سکون ملتا ہے. کوئی غزلیں سنتا ہے، کوئی گانے سنے گا، کوئی شعر و شاعری میں پڑھے گا، کہیں نہ کہیں آپ کو جانا ہی پڑے گا سکون کے لیے. جب اگر آپ کو قرآن میں، کیونکہ وہی نا کہ ایک میان میں دو تلواریں نہیں سما سکتی، تو ایک دل میں دو چیزیں نہیں آ سکتی. یا تو آپ کو قرأت اچھی لگے گی، اور اگر آپ کو قرأت سننی اچھی لگی، اس سے آپ کو سکون ملا، تو آپ کو میوزک سننا بے حد خراب لگے گا.
ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میوزک سننا اچھا لگ رہا ہے تو آپ کا قرأت میں من نہیں لگے گا. تو انسان ایک چیز سے ہٹ کر دوسری چیز کی طرف جاتا ہے, دونوں چیزیں اس کے دل میں نہیں رہتی. اسی طرح اگر وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا تو وہ دوسروں کی محبت میں پڑ جاتا ہے. لیکن جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرے گا وہ ادھر ادھر ڈائیورٹ نہیں ہوگا. وہ یہ نہیں سوچے گا کہ لوگ کیا سوچیں گے, وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میرے گھر والے کیا سوچیں گے, میرے رشتہ دار کیا سوچیں گے. وہ صرف یہ سوچے گا میرا اللہ کیا چاہ رہا ہے, کیونکہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں, میرا اللہ کیا چاہتا ہے, مجھے تو وہی کام کرنا ہے. باقی میرے گھر والے, میرے آس پڑوس والے, میری فرینڈس, میرے کولیگس یا جو بھی ہمارے ساتھ والے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں, پھر مجھے ان کی سوچ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, اگر واقعی ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. لیکن اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے اور سچی محبت نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے سب کے بارے میں سوچتا ہے, اب یہ کیا سوچے گا, اب وہ کیا سوچے گا, اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا وہ چھوڑ دیتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو ایک دم سے پکڑ لیتا ہے, ٹریپ کر لیتا ہے, اور پھر وہ اس کے جیسا جیسا شیطان کہتا رہتا ہے پھر وہ ویسا ویسا کرتا رہتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتا. بی سما ہے نا, بی سا, با حمزہ سین, اشترو شین را یا, یکفرو کاف را, انزلا نون زالام, اور ینزلہ کا بھی سیم روٹ ہے, نون زالام, یشاؤ شین یا حمزہ, فباؤ با واو حمزہ, کافرینا کاف را, مہین ہا واو نون. آیت 91 دیکھیے. قیلا قاف واو لام, آمنو حمزہ میم نون, وراء واو را یا, تقتلونا قاف تالا, مؤمنین حمزہ میم نون. آیت نمبر 92 دیکھیے. تخذتم حمزہ خازال, ظالمون ظالام میم. آیت 93 دیکھیے. اخذنا حمزہ خازال, ورفعنا رفعنا ہے, رافعین, خذو حمزہ خازال, آتیناکم حمزہ تا یا, واسمعوا سین میم عین, سمینا سین میم عین, اسوینا عین صاد یا, اشربو شین رابا, کفرہم کاف را, یأمرکم حمزہ میم را. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.